الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ. خوب آخری بحث ہے علم تجوید کی جس کا عنوان ہے سکت. سکت کیا ہے؟ لغت میں سکت کے معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، توقف کرنا، سکوت کرنا، ساکت ہو جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، یہ ہے لغت میں معنی. ٹھیک. اس سے پہلے بھی ایک کلمہ گزرا ہے جس کا معنی یہی تھا. کون سا کلمہ تھا بتائے گا کوئی؟ ایک کلمہ گزرا ہے جس کا معنی یہی تھا، توقف کرنا، ٹھہرنا، رکنا، وقف کرنا. احسن. وقف. وقف کے لغوی معنی کیا تھے؟ ٹھہرنا. وقف ٹھہرنا، رکنا. رکنا، سکوت کرنا. وقف اور اس کے بعد اب آج آیا ہے سکت. اس کے معنی بھی وہی ہے. لغوی معنی دونوں کا ایک ہے لیکن اصطلاحی معنی دونوں کا الگ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ملتے جلتے ہیں پر تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وقف کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، سکوت کرنا، اور سکت کے معنی بھی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، سکوت کرنا. ایک معمولی باریک فرق ہے. وقف جہاں پہ رکا جاتا ہے، جہاں ٹھہرا جاتا ہے، وہاں سانس توڑ لی جاتی ہے اور پھر ایک جدید اور نئی سانس لے کر خود آگے کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. رکتے وقت، ٹھہرتے وقت سانس کو توڑ دینا اور پھر ایک نئی سانس کے ساتھ آگے کی آیت کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ وقت ہو گیا. سکت کیا ہے؟ ٹھہریں گے، رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے. ایک ہلکا سا، ایک چھوٹا سا اسٹاپ لیں گے، ایک معمولی سا سکوت. ٹھیک. ایسا سکوت، ایسا ٹھہراؤ کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے، پر لگے کہ معمولی سا آپ ٹھہرے ہیں اور پھر اسی سانس میں جو پہلے والی سانس تھی، ٹھیک، تھوڑے سے توقف کے بعد، تھوڑے سے سکوت کے بعد پھر آپ آگے بڑھ جائیں. اس کو کہتے ہیں سکت. وقت کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا فرق، وقت عام ہے، سخت خاص ہے. وقف ہر آیت پہ کیا جاتا ہے اور جہاں چاہو مثلا کی جو وقف کے علامتیں جو گزری ہیں، جیسے وقف لازم، وہاں وقف کر لو، وقف جائز پہ کر لو، وقف مرخص اس پہ بھی کرنا چاہو تو کر لو. ٹھیک ہے، وقف کی علامت. لیکن سخت ہر جگہ نہیں کر سکتے. سخت کے موارد خاص ہے. قرآن مجید میں کل 4 جگہیں ہیں جہاں پہ سخت کیا جاتا ہے، باقی کہیں نہیں کر سکتے آپ. اب ان 4 جگہوں کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. سمجھ گئے ہیں؟ ہاں. تو فرق سمجھ میں آیا. 2 فرق ان دونوں میں ہے، وقف اور سخت میں. وقف میں جب ٹھہرا جاتا ہے تو سانس توڑ دی جاتی ہے، پھر نئی سانس کے ساتھ آگے کی آیت کو پڑھا جاتا ہے. لیکن سخت میں ٹھہرتے وقت، سکوت کرتے وقت سانس نہیں توڑی جاتی، بلکہ تھوڑے سے ٹھہراؤ کے بعد، سکوت کے بعد اسی سانس میں پھر آگے کی آیت کو پڑھا جاتا ہے. دوسری فرق، وقف عام ہے، عام ہر جگہ کہیں بھی آپ کرنا ہے جو کرنے کی جگہ ہونی چاہیے بس خالی. اور سخت کیا ہے؟ خاص. قرآن میں کل 4 مقامات پر، 4 جگہوں پہ سخت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سخت کیجئے. یعنی وہاں پہ معمولی سا ٹھہریے، سانس توڑے بغیر رکیے اور پھر آگے بڑھ جائیے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ چلیں اب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تلاوت کے وقت جن موارد میں سخت کیا جائے گا. اب قرآن پڑھ رہے ہیں
تو قرآن میں کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر سخت کرنا چاہیے. اب سب سے پہلی چیز سخت ہے کیا یہ سمجھیے، پھر بتائیں گے کہ کہاں کرنا ہے آپ کو. لغت میں سخت کے معنی ہے توقف اور سکوت کرنا. توقف یعنی رکنا، سکوت کرنا یہ بھی ساکت ہو جانا، خاموش ہو جانا، آواز باہر نہ آئے، اس کو کہتے ہیں سکوت. سکوت یعنی خاموشی، سکوت کرنا یعنی ساکت ہو جانا، خاموش ہو جانا، یہ لغت میں معنی ہے. اب یہ علم تجوید کی اصطلاح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آواز کا رک جانا اس طرح سے کہ سانس بھی نہ ٹوٹے اور اسی سانس کے ذریعے اس کے آگے قراءت کو ادامہ دیا جائے، یعنی آگے کی عبارت اور آیت کو پڑھا جائے. سمجھ میں آ گیا؟ سخت کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت آواز کو روک لینا اور پھر اسی سانس میں آگے کی آیت کو پڑھنا، یہ ہو گیا سخت. ٹھیک، اب سوال معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ سخت کا مطلب کیا ہے. ٹھیک، قرآن مجید میں کہاں کہاں سخت کا حکم لگایا گیا ہے، کہاں کہاں قاری قرآن کو چاہیے کہ وہ سخت کرے. کہہ رہے ہیں کہ حفص نے جو عاصم سے روایت کی ہے اس کے مطابق قرآن مجید میں کل 4 جگہیں، 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سخت کیا جائے گا. ان کے علاوہ کہیں اور پر سخت کرنا جائز نہیں ہے. وہ کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1 سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 1. سورہ کہف آیت نمبر 1 کہاں پر کریں گے؟ اے وجن قیما، اے وجن، ہاں سانس نہیں توڑیں گے، اے وجن قیما. اتنا معمولی کی سانس نہ، اگر سانس ٹوٹ گئی تو وقف ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. سانس اگر ٹوٹے گی تو کیا ہو جائے گا؟ سخت نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا. پھر وقف میں بتایا ہے کہ وقف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وقف اسکان، وقف ابدال. تو چونکہ ایوجن میں تنوین نصب ہے، اگر وقف کریں گے وقف ابدال کرنا پڑے گا، ہے نا. ایوجا آپ تو پڑھ رہے ہیں ایوجن، تو اگر وقف کریں اور ایوجن پڑھ رہے ہیں تو غلط ہے، ایوجا پڑھنا چاہیے تھا. لہذا سانس نہیں ٹوٹے گی، سانس ٹوٹے گا تو غلط ہو جائے گا. ہاں، ایوجن وقف اور سخت کی حالت میں، ایوجن وقف اور سخت کی حالت میں ایوجا پڑھا جائے گا. پڑھیں گے اس کو ایوجا، لیکن سانس نہیں توڑیں گے. کہیں گے ایوجا قیما، ایوجا قیما، سانس نہیں توڑنی، یہ یاد رہے. اب آپ عملاً کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک الگ مرحلہ ہے. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ مشکل ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے سخت کرنا. اس کے لیے بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یا تو سانس نہیں ٹوٹ پائے گی یا صحیح سے تلفظ نہیں کر پائیں گے. یا تو سانس ٹوٹے گی یا صحیح سے تلفظ نہیں کر پائیں گے. سخت کرنے کے لیے کیا ہے؟ مشق کی ضرورت ہے. چلو دوسری جگہ قرآن مجید میں جہاں سخت کرنا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 52. یہ ایسے آپ کو یاد کرنا ہے. سوال کیا جائے کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر سخت کرنا چاہیے؟ جواب، قرآن مجید میں 4 مقامات پر 4 جگہوں پہ سخت کرنا چاہیے. ایسے نمبر ڈالیں گے. 1 سورہ کہف آیت نمبر 1، پھر لفظ لکھیں گے ایوجا قیما یا ایوجا قیمان. ٹھیک. دوسرے سورہ یاسین آیت نمبر 52 کہیں گے مرقدنا
فوراً مرقدنا ہادا. تو کہاں سکون تو کیا ہی؟ آواز رک جانی چاہیے، سانس نہیں رکنی چاہیے، آواز رکنی چاہیے. کہیں گے مرقدنا ہادا. ہاں تو یہ بڑی ہنر کی بات ہے، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسے پڑھنے میں سمجھنے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے. مرقدنا ہادا. چل پھر اس کے بعد تیسرا مقام اور تیسری جگہ جہاں پہ سخت کا حکم دیا گیا ہے سورہ مبارک قیامت آیت نمبر 27. سورہ قیامت کی آیت نمبر 27 میں اس جگہ پہ مراق کیا ہے؟ من راق. حالانکہ یہ قاعدے کے اعتبار سے مولانا کون سی جگہ ہے بتا سکتے ہیں؟ کس کا حکم؟ نون ساکنہ کی بحث پڑھی ہے آپ؟ جی. یرملون. نون ساکنہ کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ اس میں کیسے ہوگا؟ بھول گئے؟ نہیں ہاں یرملون میں سے آیا. یرملون میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں ادغام کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو، کیونکہ ادغام میں ملانا پڑے گا اور ملانا پڑے گا. اور یہ ادغام میں جب ملائیں گے آپ تو نون تو پڑھا نہیں جائے گا. تو رے میں کیسے سانس رکے گا؟ ہاں تو پھر سخت نہیں گر پائیں گے. کہیں گے من راق. من راق. ہاں سخت کر کے ہلکا سا من راق. اگر بلا گناہ ہے نا یہ برا. ہاں لیکن یہاں ادغام نہیں کرنا ہے نا، آپ کو سخت کرنا ہے، ادغام نہیں کرنا ہے نا، چونکہ اگر ادغام کریں گے تو سخت نہیں ہو پائے گا. اور اگر سخت بھی ہوگا تو پھر دونوں را الگ الگ ہو جائیں گے. مر راق تو پھر یہ تو ادغام نہیں ہوا، یہ تو بغیر ادغام کے ہو گیا. گویا آپ دو را کو مان رہے ہیں، گویا دو را ہو جائے گا، ہے نا. ہاں ایک پہ آپ تھوڑا سا توقف کر رہے ہیں، دوسرے کو پھر پڑھ لیں، گویا ایسے جیسے دو را ہو وہاں پر. تو یہاں پہ ادغام نہیں پڑا، من راق. ہاں اس کے بعد ہے چوتھا مقام اور چوتھی جگہ کہ جہاں پر سخت کیا جائے گا سورہ مبارک مطففین آیت نمبر 14. بل ران. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بل ران. بل ران. بل ران. بل ران. یعنی بہت زیادہ دقت اور توجہ کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک کہ بار بار پریکٹس نہیں کریں گے، ریہرسل نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، تلفظ بہت مشکل ہے. سانس ٹوٹ دیں گے آپ، سانس توڑ دیں گے غلط ہو جائے گا. وقف تھوڑی کرنا ہے، سخت کرنا ہے نا، تو سخت میں سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو یہ کل 4 موارد ہیں، 4 مقامات ہیں قرآن میں، انہی مقامات پر سخت کرنا ہے. ان کے علاوہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر، کسی اور جگہ پر سخت کرنا جائز نہیں. ایک بار پھر دہراتا ہوں، قرآن مجید میں کہاں پر، کن مقامات پر، کن جگہوں پر سخت کرنا چاہیے؟ ٹھیک، اس کا جواب بعد میں دیں گے. اس سے پہلے سخت کیا چیز ہے؟ سخت کے لغوی معنی ہے توقف کرنا، سکوت کرنا. ٹھیک، علم تجوید میں سخت کا کیا معنی ہے، سخت کی کیا مطلب ہے؟
کریں کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت سکوت کرنا، سانس توڑے بغیر، یا ادھر سے اب سانس توڑے بغیر سکوت کرنا، توقف کرنا، اور پھر اسی سانس کے ساتھ آگے بڑھنا۔ تلاوت کرتے وقت سانس کو توڑے بغیر ٹھہرنا، رکنا، اور پھر آگے بڑھ جانا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے والے سوال کا جواب۔ قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں، 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سخت کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سورہ کہف آیت نمبر 1 عوجن قیمہ میں۔ نمبر 2 سورہ مبارک ہے یاسین آیت نمبر 52 مرقدینہ ہادہ میں۔ نمبر 3 سورہ قیامت آیت نمبر 27 من راق میں۔ نمبر 4 سورہ مطففین آیت نمبر 14 بل قرآن میں۔ بس انہی 4 جگہوں پہ سخت کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ قرآن میں کہیں کسی مقامات پر سخت کرنا جائز۔ اب یہ بتائیں سخت سمجھ میں آیا؟ درس کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی ابہام ہو، تو اسی بات کا سمجھ میں آئی ہے تو بولیں۔ سخت جو ہے بہت سخت ہے۔ تو اس کی علامت نہ علامت نہیں ہے اس کی کوئی۔ شاید آپ یہاں پہ جائیں قرآن کھول کر کے دیکھیں، شاید وہاں پہ لکھا ہو سخت، لفظ میں لکھا ہوگا سر؟ ہو سکتا ہے لکھا ہو۔ لاؤ نے یا قرآن لاؤ تو ذرا دیکھیں، یہ قرآن اٹھائیں آپ۔